نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 90 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 سے لے کر 39 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 26 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے۔ جنت سے تو ویسے بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کو جانا ہی تھا، وہ دنیا میں اللہ کی رضامندی کے ساتھ اترنے والے ہی تھے، لیکن شیطان نے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ یہ کام کروانے پر اکسایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ کیسا فتنہ؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا فتنے میں تمہارے ماں باپ کو اس نے ڈالا اور جنت سے نکلوا دیا۔ یہاں آپ دیکھیں تو والدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ انسان اس بات کو فکر کے ساتھ لے۔ انسان اپنے والدین سے قریبی رشتہ محسوس کرتا ہے اور ان کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ مثلا اگر والدین کسی بیماری یا تکلیف میں ہوں تو بچے فکر مند ہوتے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں انسان بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے۔ ینزع اتروا دیا عنہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، اور یہ کوئی معمولی لباس نہیں تھا، یہ جنت کا لباس تھا۔ لیوریہما تاکہ وہ انہیں دکھائے، سوآتہما ان کے قابل شرم حصے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر شیطان کا دوسرا وار یہ تھا کہ اس نے انسان کا لباس اتروا دیا۔ پہلا وار کیا تھا؟ اخرج ابویکم من الجنہ، اور دوسرا وار کیا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما، اس نے جنت کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں دکھائے ان کے قابل شرم حصے۔ چونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ نہ صرف مسلسل زندہ ہے بلکہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے نمائندوں کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے۔ یہ جن شیاطین چونکہ انویزیبل مخلوق ہیں، یعنی ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آیت کے اگلے حصے میں آ بھی رہا ہے۔ اس شیطان نے انسان کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جنت سے نکلوایا، اور اس کا دوسرا وار یہ تھا کہ بے لباس کر دیا، انسان کا وقار اور اس کی زینت کو چھین لیا۔ اور جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ والدین کا نام لے کر یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان اس کو فکر کے ساتھ لے، کیونکہ اگر کسی کی بہن، ماں یا بیٹی کا کوئی لباس اتار دے یا صرف دوپٹہ ہی کھینچ لے بدتمیزی کرتے ہوئے، تو اس مرد کو کتنا غصہ آئے گا،
اس کو کتنی غیرت آئے گی. اب آپ دیکھیں تو یہاں پر اسی غیرت کو جگایا جا رہا ہے، اسی فکر کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے کس طرح سے انسان کو نافرمانی کی جرت کروائی اور پھر جنت کا لباس اتروا لیا. انہو بے شک وہ یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا گروہ، من حیث جہاں سے لا ترونہم نہیں تم دیکھتے. شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا گروہ بھی تم کو دیکھتا ہے. یہاں جو لفظ آیا ہے قبیل، 3 سے زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں. مراد اولاد ابلیس ہے، یا پھر گروہ جن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا گروہ بھی، یعنی تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے نہیں تم دیکھتے اس کو، وہ تمہیں نظر نہیں آتے. یہ جن شیاطین چونکہ انویزیبل مخلوق ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے وہ ایسی ایسی جگہوں پر ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جس کا ہم ہلکا سا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. آپ سوچیں یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ ہی ہے جو ہمیں اس شیطان سے بچائے. اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس شیطان مردود کے واروں سے، حملوں سے بچا. یہ شیطان، یہ دشمن ہر وقت ہماری طاق میں رہتا ہے، ہم سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہمیں گمراہ کرنے کا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. البتہ ہم اسے بھول جاتے ہیں اور ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ نہیں بھولتا. اور اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا کیا، پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. کس طریقے سے اس نے ہمارے والدین کے ساتھ دشمنی کی، پھر کیا وہ ہمیں چھوڑے گا؟ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس سے بچائے. اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہی بول رہا ہوتا ہے. ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بات نہ مانیں. ہم سب کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ایسے چھپے راستوں سے آتا ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. بسا اوقات وہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ قریبی رشتہ دار تو میرا خیر خواہ ہے، میرے لیے غلط تھوڑی نہ سوچ سکتا ہے. لیکن وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں. شیطان اگر قریبی رشتہ دار کی طرف سے آتا ہے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس رشتہ دار کو اپنا خیر خواہ مانتے ہیں اور اس کی بات کو آپ لے لیں گے. اس لیے اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے، کچھ حقائق سے آگاہ کیا ہے. ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں. دوسرا، شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کرتا ہے، بے حجابی کو عام کر دیتا ہے، شرم و حیا کو ختم کرتا ہے. پھر تیسری اہم ترین بات کہ تمہارا یہ ایسا دشمن ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے. اور جب ہمیں دشمن نظر نہیں آ رہا ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں گے، ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. اور انسان جب شیطان سے غافل ہوتا ہے نا تو وہ شدید ترین وار کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ہم نے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء سرپرست یا پھر دوست للذین لا یؤمنون ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. چوتھی اور آخری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. وہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان پر شیطان بہت اچھے سے وار کرتا ہے اور وہ اس کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہے. تو جب ایمان کی کمزوری ہوگی شیطان کا حملہ ہوگا اور ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. پھر اور بھی کئی راستے ہیں شیطان کے پاس کہ وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. مثلاً شیطان ہمارے دوستوں کی طرف سے آتا ہے، اور آج کل دوستوں کی بات کیسے لی جاتی ہے؟ جیسے والدین کی کہی ہوئی بات ہے. پھر وہ دوسرے انسانوں کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر آتا ہے، یا پھر ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے. پھر وہ ہماری ویکنیسز یعنی کمزوریوں کے راستے سے بھی آتا ہے. جو بھی ہماری ویکنیس ہے شیطان کو ہمارے اندر انٹر ہونے کا راستہ مل جاتا ہے. پھر ہماری محبتوں کے راستے سے بھی آتا ہے. پھر وہ ہمارے شوق، جذبات، خواہشات اور احساسات کے راستے سے بھی آتا ہے. وہ لشکر کے ساتھ بھی حملہ کرتا ہے. تو کیسا خطرناک دشمن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو انہی حقیقتوں سے آگاہ کر رہے ہیں. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمان کی کمزوری شیطان کے کام کو آسان بنا دیتی ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو ورغلانا، اکسانا. تو ہم سب نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام. فاحشہ کا لفظ ہر کبیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر یہ لفظ ہر اس برائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں تک جائے. یہاں سے مراد وہ عبادات ہیں جو مشرکین نے از خود ایجاد کر رکھی تھی. یہ مراد آپ کو انشاءاللہ بھی آگے جب ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ ہر کبیرہ گناہ کو. اور کسے کہتے ہیں؟ ہر اس برائی کو جس کا اثر دوسروں تک جائے. لیکن یہاں فاحشہ سے مراد وہ عبادات ہیں جو مشرکین نے از خود ایجاد کر رکھی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام قولوا کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آبا اجداد کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا حکم دیا ہے ہم کو بہا اس کا. جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے. دور جاہلیت میں عرب لوگ برہنہ ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے. بغیر پردہ اور اوٹ کے برہنہ نہانا، راستے ہی میں بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، یا محفل میں کسی کا سطر کھل جانا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا. اس سے بھی شرمناک فعل یہ تھا ان کا کہ وہ طواف کعبہ برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے 2 ہاتھ آگے تھیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی برہنہ ہوگا، اور جو برہنہ ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال نہیں قرار دوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپ لو، ایسے کپڑے پہنو جو ساتر ہوں۔ اسی بارے میں نازل ہوئی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یہ جو چیز دور جاہلیت میں ہو رہی تھی اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیونکہ یہ اس طرح کا فعل کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں مجاہد فرماتے ہیں کہ مشرکین عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز رکھ لیتی اور طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا، اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ اب مجاہد اس آیت کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ برہنہ ہو کر طواف اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح ہمیں ہماری ماؤں نے جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو برہنہ ہوتا ہے نا، تو کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ قریش کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے۔ قریش تو ابھی بھی اپنے کپڑوں میں طواف کر لیا کرتے تھے، لیکن دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے پہنا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا ان کپڑوں میں ہم طواف کیوں کریں جنہیں پہن کر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب یہ کپڑے پہن کر ہم طواف کیسے کریں۔ پھر عورتیں جو برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھیں اکثر طواف رات کے وقت کیا کرتی تھیں، کیونکہ بالکل بے لباس ہو کر طواف کرتی تھیں۔ اب آپ سوچیں کتنا شرمناک فعل تھا۔ اب مشرکین عرب اپنے اس شرمناک فعل کی کیا دلیل دیتے ہیں، کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح آپ عبادت نہیں کر سکتے، یہ فاحشہ ہے، یہ بے حیائی ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایسا مت کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم ہوگا، تبھی تو ہمارے فور فادرز ایسا کیا کرتے تھے۔ گویا یہ ان کے نزدیک ٹھوس دلیل تھی۔ اور میں نے آپ کو فاحشہ سے مراد کیا لکھوائی؟ اس سے مراد وہ عبادات ہیں جو مشرکین نے از خود ایجاد کر رکھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً سب کچھ اللہ کی مرضی سے اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو فتح مکہ کے بعد ختم کر دیا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا تھا۔ دیکھیں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، پھر 9 ہجری میں پہلا حج ہوا تھا، لیکن یہ پہلا حج جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق اس حج کے قافلے کو لے کر مکہ پہنچے تھے تو ان کو یہ میسج پہنچایا گیا تھا حضرت علی کے ذریعے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں جا کر اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی
کہ کوئی شخص بھی برہنہ طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ تو حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ آئندہ کوئی برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو اہم میسج لے کر حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی پابندی لگا دی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو بات ہو رہی ہے دور جاہلیت کی، اس وقت اس طرح سے لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ آج شیطان نے انسان کے مذہب اور فیشن کے نام پر کپڑے اتروا لیے ہیں۔ آج بہت سی خواتین خود کو مختصر لباس پہنا کر ماڈرن تصور کرتی ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ آج فیشن کے نام پر جو عورتیں لباس پہنتی ہیں نیم برہنہ حالت میں ہوتی ہیں، بالفرض جو ٹائٹس پہنی جاتی ہیں جو کہ بہت عام ہے خواتین میں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہیں؟ ٹانگوں کی پوری ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سلیوز ہاف ہیں یا پھر سلیو لیس ہیں، گو کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن پہن کر بھی برہنہ ہیں، یا پھر کپڑے سی تھرو ہیں، اتنے سی تھرو ہیں کہ پہن کر بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں پہنا، یا پھر اتنے ٹائٹ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ جسم کے خد و خال اس طرح سے واضح ہوتے ہیں جیسے کسی برہنہ انسان کو دیکھا جا رہا ہو۔ آج فیشن کے نام پر شیطان نے انسان کے کپڑے اتروا لیے، اس ٹائم پر مذہب کے نام پر اتروائے تھے، اور مذہب کے نام پر بھی ابھی بھی اتروائے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام میں تو چلیں اس اعتبار سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو برہنہ ہونا بے اعتدالی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی بے اعتدالی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یأمر نہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ تو برائی اور بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ سے ایسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں، اسی لیے جتنی بھی بے حیائیاں ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ جو نہیں تم جانتے، تم اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہو جس کا کوئی علم تم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ان تمام لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جو محض باپ دادا کی رسموں کو دین سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ پھر اندھی تقلید کرنے والوں کے لیے بھی وارننگ ہے کہ جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، کہ جب بھی انہیں کوئی حق بات دلیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو وہ لاجواب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو کیا علم نہیں تھا، ہمارے بزرگ تو یہی کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ جاہل تھے، ہم تو اسی پر ہی قائم رہیں گے، اور اگر ہمارے فادرز ایسا کیا کرتے تھے تو لازماً اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہوگا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں وارننگ ہے کہ وہ سدھر جائیں، جو بھی بات لیں دلیل کے ساتھ لیں۔
یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر، اور بدعتی بدعت پر قائم ہے۔ یہی وہ عادت ہے کہ آج کوئی یہودی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، آج کوئی نصرانی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح سے جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے تو وہ پھر کیا غلط تھے؟ ضروری نہیں ہے کہ آباء و اجداد غلط ہوں۔ اگر آپ کو اپنے آباء و اجداد کا عمل قرآن و سنہ سے مل جاتا ہے تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہمارے فور فادرز علم نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں تھے، قرآن و سنہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، تو ان کو فالو کرنا بربادی ہے، تباہی ہے۔ کل کو وہ تو آپ کو نہیں بچائیں گے قیامت کے دن۔ اور کسی بھی عمل کے لیے یہ دلیل کہاں سے سوٹیبل ہے کہ میری دادی کیا کرتی تھی، یا میرے دادا کیا کرتے تھے، یا میری نانی کیا کرتی تھی، یا میرے نانا کیا کرتے تھے؟ یہ کہاں کی دلیل ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کفار بے حیائی کا کام تو خود کرتے تھے لیکن منسوب اللہ سے کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا واللہ امرنا بہا بہت بڑی بات ہے۔ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس بات کو اللہ پر لگا دینا، اس بات کو اللہ سے منسوب کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر باتیں لگاتے ہو، یعنی جھوٹی باتیں اللہ پر لگاتے ہو۔